جی کس ٹاپک پہ بات کرنا چاہیں گے؟ ٹاپک تو میرا یہ ہے کہ جو یہ ہم جو بزرگوں سے یہ جو مانگتے ہیں جی تو اس کی اصل کہاں سے؟ مطلب اگر کوئی بزرگوں سے مانگتا ہے کیا کس طریقے سے مانگتا ہے، یا کوئی غوث المدد کہتا ہے؟ بزرگ سے مطلب یہ ہے کہ ہاں یا غوث المدد یا علی مدد، جی تو یہ جو چیز ہے اس کی اصل آئی کہاں سے ہے؟ اس کی اصل قرآن و حدیث سے ہے، اس کی اصل تو قرآن حدیث میں کہیں نہیں ہے۔ جی قرآن اور حدیث میں آپ کو اگر نہیں ملی تو پھر اس کا مطلب یہ تھوڑی نہ ہے کہ نہیں ہے۔ نہیں، جو آپ مولانا جو عالم دین ہیں وہ جو دلیل دیتے ہیں نا، جی وہ دلیل تو میرے دماغ میں اترتی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ وجہ یہ ہے کیونکہ آپ اصول حدیث اور اصول قرآن سے ناواقف ہیں۔ اچھا جی اچھا آپ مجھے یہ بتائیں، ٹھیک ہے پھر اسی ٹاپک پہ بات کر لیتے ہیں جی کہ یہ جو یا غوث المدد کہا جاتا ہے تو یہ کہنا کیا ہے؟ بھائی یہ کہنا دیکھیے، ہم لوگ کیا ہے کہ ہم لوگ وہ لوگ ہیں کہ جو نبی علیہ السلام کے بتائے طریقے پر چلنا چاہتے ہیں۔ مثلا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 73 فرقے میری امت کے ہوں گے، اس میں سے ایک ہی جائے گا۔ تو صحابہ اکرام نے پوچھا کہ کون سا فرقہ؟ آپ نے فرمایا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا۔ تو صحابہ کا طریقہ نہیں ہے کیا؟ ہاں، تو اب صحابہ اکرام نے بعد وفات، اب ہمیں بخاری سے 10 حدیث ملتی ہے جی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے اللہ، پہلے ہم تیرے نبی کے وسیلے سے تجھ سے دعا کیا کرتے تھے۔ اب ذرا مجھے اس کی وضاحت کر دیں کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پہلے تیرے نبی کے وسیلے سے تجھ سے دعا کیا کرتے تھے۔ اچھا اس میں یہ بھی لفظ نہیں ہے کہ ہم ان سے مانگتے تھے، ٹھیک ہے؟ ہاں، تو اب بعد وفات جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے تھے کہ نبی علیہ السلام بارش نہیں ہو رہی، یا اور بھی دیگر صحابہ اکرام کہتے تھے کہ بارش نہیں ہو رہی تو بارش ہو جایا کرتی تھی۔ اب وہ ان کے اب کیا بات ہو گئی بعد وفات کہ وہ حضور کے روزہ مبارک پر نہیں گئے؟ کیا ان کا عقیدہ یہ نہیں تھا کہ حضور ابھی موجود ہیں، جیسے بریلویوں کا عقیدہ ہے؟ ہمارا بھی عقیدہ ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جو آپ جو حدیث پڑھ رہے ہیں بخاری شریف کی 1010 نمبر کہ وسیلے سے جو دعا کرائی گئی، تو اس میں الفاظ یہ ہیں کہ پہلے ہم نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرتے تھے تو اللہ تو ہم پر بارش برساتا تھا، اب ہم ان کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے تجھ سے دعا کرتے ہیں۔ راوی کہتے ہیں پھر بہت بارش ہوتی۔ تو اب اس حدیث کو پہلے ہم اپنی عقل سے نہ سمجھ کے پہلے ہم متقدمین سے سمجھتے ہیں کہ اس حدیث کی جو شرح لکھی ہے انہوں نے اس حدیث سے کیا رزلٹ نکالا ہے، آیا کہ وہ یہی رزلٹ نکالا ہے جو آپ نکال رہے ہو، یا اس کے برعکس کچھ اور رزلٹ نکالا ہے؟ تو سب سے پہلے تو ہم متقدمین میں جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو بخاری شریف کی شرح جو کی ہے امام حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری میں، تو اس میں اس حدیث کے تحت انہوں نے کیا لکھا ہے؟ اس حدیث کے تحت انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جو حدیث ہے اس میں بھی نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وسیلہ ہی لیا گیا ہے، کیونکہ یہ حدیث میں جو یہ لفظ آئے اب ہم تیرے نبی کے چچا کو، یعنی نسبت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہی ہے، نسبت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہی ہے، تو در حقیقت یہ وسیلہ جو ہے، ہاں تو اس میں وسیلہ در حقیقت امام حجر فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ہے۔ اب آپ جو رزلٹ یہ نکال رہے ہو کہ بھئی اب کہ اس سے تو وسیلہ منع ہو گیا۔ دوسری چیز یہ ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں وہ جو حدیث ہے کہ حضرت عمر کے دور میں قحط پڑا تو ایک شخص جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر مبارک پر گیا اور پھر اس نے وہاں جا کر دعا کری کہ اللہ کے رسول امت ہلاک ہو رہی ہے، آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم پر بارش برسائے۔ یہ حدیث آپ نے پڑھی ہوگی غالباً۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم خواب میں آئے، پھر اس کو کہا کہ تمہیں سیراب کر دیا جائے گا اور عمر کو میرا سلام کہنا وغیرہ وغیرہ حدیث میں الفاظ ہیں۔
تو اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وسیلہ لیا گیا ہے. اس حدیث کو مصنف ابن ابی شیبہ میں امام ابو بکر ابن ابی شیبہ المتوفی 235 ہجری انہوں نے لکھ کے کہا ہے کہ ھذا حدیث صحیح، یہ حدیث صحیح. پھر امام حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے اس پہ اور کمنٹ کیے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، اور وہ جو شخص تھا وہ بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول تھے وہ. تو امام حجر عسقلانی بھی اس کو صحیح کہتے ہیں. پھر اسی حدیث کو امام ابن کثیر المتوفی 774 ہجری وہ بھی لے کے آئے ہیں، انہوں نے بھی اس کو صحیح کہا ہے. جی تو پرانے ہمارے ہیں جن کو آپ بھی مانتے ہو میں بھی مانتا ہوں، تمام متفق ہیں سارے لوگ، وہ اس حدیثوں کو صحیح کہہ کے جا رہے ہیں. اب بعد کا بندہ آج کا کوئی اٹھ کے یہ کہتا ہے کہ بھئی یہ تو حرام ہے یا شرک ہے، تو ان کی بات مانی جائے گی یا پھر متقدمین کی مانی جائے گی؟ نہیں، اس سے یا علی مدد ثابت نہیں ہو رہا ہے نا، یا غوث المدد ثابت نہیں ہو رہا نا. وسیلے کے ٹاپک پہ آپ لے کے چلے گئے نا، وہ حدیث آپ نے پڑھی اس کا میں جواب دے رہا ہوں. وسیلہ ثابت ہو رہا ہے یہاں پر. وہ تو میں نے اس لیے لیا تھا کہ اس میں یہ مدد نہیں آ رہی نا کہ یا رسول اللہ میری مدد فرمائیے، تو صحابہ اکرام یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ میری مدد فرمائیے، یعنی بخاری کی صحیح حدیث ہے اور حضرت عمر کا عمل بتا دیا گیا ہے اس میں. تو اس ٹاپک پہ بات کر لیتے ہیں. وہ وسیلے کی طرف آپ اس حدیث پہ گئے تو میں نے اس کا جواب دیا. اب آپ یہ جو کہہ رہے ہو کہ ڈائریکٹ مدد مانگنا ہے، ڈائریکٹ جو استغاثہ کیا جاتا ہے، اس کا ثبوت کیا ہے؟ تو سب سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو کوئی یا غوث المدد کہتا ہے یا رسول اللہ المدد کہتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ اس پہ کیا حکم لگے گا اگر کوئی کہتا ہے؟ بھائی اس کو یہ حکم لگے گا کہ وہ صحابہ اکرام کے طریقے سے ہٹ گیا. حکم کیا لگے گا؟ میں حکم پوچھ رہا ہوں. اکرام نے ابو بکر عمر عثمان علی کو بعد وفات کسی سے مدد کے لیے کسی کوئی مدد مطلب پکارا ہی نہیں کسی کو. وہ پکارا یا نہیں پکارا وہ تو میں بتاؤں گا آپ کو آگے بعد میں، لیکن آپ یہ بتاؤ حکم پہلے بتاؤ کہ کیا لگے گا اس پہ. حکم بس یہی ہے کہ وہ صحابہ اکرام کی جماعت سے ہٹ چکے ہیں. تو صحابہ اکرام کی جماعت سے تو اس پہ حکم تو بتاؤ مجھے، حکم کیا لگے گا اس پہ؟ آیا کہ اس نے جائز کام کیا، ناجائز کام کیا، حرام کیا، کفر کیا، شرک کیا، کیا کیا اس نے؟ ناجائز کیا کام، ناجائز کام کیا. تو امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب ہے الادب المفرد، اس میں حدیث عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیر سن ہو گیا. تو ایک شخص نے کہا کہ تم اس کو پکارو جس کو سب سے زیادہ محبت کرتے ہو، تو تمہارا پاؤں صحیح ہو جائے گا. اب یہ عقیدہ رکھنا کہ ہاں ایک جو ہے جس سے ہم محبت کرتے ہیں اس کو پکارنے سے پاؤں ٹھیک ہو جائے گا، یہ عقیدہ رکھنا یہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے مان لیا میں نے وہ، لیکن بات پھر وہی آتی ہے نا، وہ تو رسول اللہ سے بڑھ کر تو دیکھو کائنات میں کوئی محبت کرنے والا نہیں ہو سکتا. میں یہ کہتا ہوں کہ بات آ رہی ہے کہ یا غوث المدد، یا رسول اللہ مدد کہہ سکتے ہیں، وہ بعد میں بات کریں گے ہم اس کی. آپ مجھے یہ فی الحال کلیئر کرتے چلے جاؤ، پھر میں سارے دلائل دوں گا. اس کے بھی دلائل دوں گا میں، یا غوث المدد یا علی مدد کے بھی میں دلائل دوں گا. ہاں اس کے دلائل دے دو مطلب سیدھا، کیونکہ دیکھو یا رسول اللہ المدد تو کہہ سکتے ہیں. نہیں اس پہ پھر لمبی بحث ہو جائے گی. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں یہ چیز کو پہلے کلیئر کر لے کہ ہم جو اصل مقصد ہے نا، میں نے ابھی جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی اس میں عبداللہ ابن عمر کا میں نے عمل بتایا آپ کو کہ انہوں نے پکارا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اللہ کو پکارا نا. ہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا کیا جائز ہو جائے گا؟ جی اگر وہ ہم دیکھو حدیث پہ وہ ہم بعد میں بات کریں گے. ابھی ہمیں یہ صرف یہ ثابت کرنا ہے کہ بزرگ اولیاء جی، ہمارا ٹاپک یہیں سے چالو ہوا تھا نا، یا علی مدد یا غوث المدد. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ کیسے ہم لوگ ڈیفائن کریں گے کہ یہ ٹھیک ہے؟ تو اگر ہاں ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں یہ ناجائز ہے، آپ کہتے ہیں یہ ناجائز ہے نا. ہاں تو ٹھیک ہے، ناجائز ہونے کی دلیل دیجیے پہلے پھر آپ. بھائی ہم اس کو ناجائز کہتے ہیں جو صحابہ اکرام کے طریقے سے ہٹ گیا نا. یہ اصول آپ نے کہاں سے پڑھا کہ جو کام صحابہ اکرام نے نہیں کیا وہ کام ناجائز ہو جائے گا؟ یہ کہاں پر لکھا ہے اصول؟ نہیں اصول تو نبی علیہ السلام نے دے دیا. بتائیں جو تم میں پوچھ رہا ہوں، بتائیے کہاں پر دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کیا نبی علیہ السلام نے کلیئر کٹ کے دیا کہ جو 73 فرقے ہوں گے، 73 میں سے جو 72 ہے نا وہ دوزخ میں جا رہے ہوں گے، یعنی ناجائز کام کر کے جا رہے ہوں گے. ظاہر سی بات ہے ناجائز ہی کریں گے نا کچھ نہ کچھ. تو نبی علیہ السلام نے فرما دیا کہ میرے اور میرے صحابہ کا طریقہ پکڑ لو تو وہ جائز ہو جائے گا. اب جو صحابہ اکرام کا طریقے سے ہٹ گیا وہ
उतारू हो गया। यानी तो जो यानी उसूल इससे ही आपने ये निकाला कि जो साहबा इकराम ने जो काम नहीं किए वो काम अगर वो करता है तो वो फिर वो जहन्नम में चला जाएगा। हमें दीन का ही कह रहा हूँ। हाँ, तो मैं दीन का ही कह रहा हूँ। बेशक। तो ऐसे तो बेशुमार काम है जो साहबा इकराम ने नहीं किए और बाद वाले करते हैं। नहीं, वो अलग चीज है। दीन का ही मैं बता रहा हूँ। सवाल मेरा ये है कि ये मस्जिदों के अंदर जो टाइमिंग फिक्स की गई है नमाजों की कि जोहर फजर की नमाज का टाइम इतने बजे है और जोहर का इतने बजे और असर का इतने बजे, और इससे 1 मिनट भी अगर आप लेट हो गए, 5 मिनट लेट होगा तो नमाज जमात निकल जाएगी। ये जो टाइम को फिक्स किया गया है ये क्या साहबा ने किया है या रसूल ने किया है? ये टाइमिंग भी इसलिए हो रही है, मैं बताऊं ना, क्योंकि इस वक्त आ गई है घड़ी आ गई या नहीं आ गई, मैं ये कह रहा हूँ कि नमाज जैसी चीज में आप पाबंदी कैसे लगा सकते हैं? पाबंदी क्योंकि इस पे जैसे उलमा जो होते हैं ना, उलमा, अब आप उलमा की तरफ जा रहे हैं, आप उलमा से अगर बात करेंगे फिर तो उलमा तो इस चीज के कायल हैं। क्या कहते थे उलमा तो इस चीज के कायल हैं। सहाबा इकराम का जो तरीका था ना कि पहले कुरान में देखना, फिर सुन्नत में देखना, फिर इजमा, फिर कयास। अच्छा, ये सहाबा इकराम का तरीका था। तो कयास के अगर कयास और इजमा में अगर देखा जाए तो वो चीज जायज हो जाती है। हाँ, अगर वो जैसे कयास में तो ये है कि चलो लेकिन कयास कोई मानता है कोई नहीं मानता, लेकिन हमें जो ये अकीदे का मसला है ना, सुनो, ये तो अकीदे का मसला है ना, क्या कि एक जो दुनिया से इंसान चला जाए और हम उससे मदद मांग रहे हैं, तो ये तो अकीदे का मसला है। तो ये तो अब्दुल्लाह इब्न उमर ने भी मांगी है ना। अरे मैं बुजुर्गों की बात कर रहा हूँ कि बुजुर्गों से मांगने वाले, बुजुर्गों में आ जाता हूँ, मैं बुजुर्गों की दलील दे देता हूँ। इमाम अहमद बिन हंबल ने पुकारा है। नहीं, मेरा मकसद नहीं समझे कि जैसे इमाम हमजा जो शहीद हो गए बदर में, आपके मददगार थे ना। किसके? सबके रसूलुल्लाह के मददगार थे, ठीक है, नहीं थे जी, काले ही है ना वो। अब जब वो दुनिया से चले गए, उसमें अहद में शहीद हो गए जी, तो मुझे ये दलील दो कि उन्होंने मदद के लिए पुकारा हो। तो अगर नहीं पुकारा तो वो काम नाजायज हो जाएगा क्या? हाँ, बिल्कुल नाजायज। कहाँ पर लिखा हुआ है कि लिखा हुआ? क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि जब भी कोई मदद के लिए पुकारो, अल्लाह को पुकारो। तो फिर इमाम अहमद बिन हंबल रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जब अल्लाह को नहीं पुकारा, अल्लाह के बंदों को पुकारा। नहीं, इमाम अहमद बिन हंबल की ये दलील दे रहे हो, ये तो मुझे पता नहीं कि दलील सही भी है कि नहीं। मैं भेज दूंगा आपको। इमाम अहमद बिन हंबल के बेटे हैं अब्दुल्ला। अच्छा, हाँ, तो उन्होंने रिवायत किया है कि मेरे वालिद ने गालिबन 4 हज किए हैं, 2 पैदल किए हैं और 2 सवारी पर। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, गालिबन अल-मुजमुल कबीर में है। तो उसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जब जंगल में तुम किसी ऐसी जगह पर फंस जाओ जहाँ तुम्हारी सवारी गुम हो जाए या कोई परेशानी तुम्हें लाहक हो जाए, तो अल्लाह के ऐसे बंदे हैं कि आप उनको पुकारोगे मदद के लिए तो वो तुम्हारी मदद करेंगे। अच्छा। तो इमाम अहमद बिन हंबल ने पुकारा और रास्ता भूल गए थे या कोई मसला पेश आ गया था, तो उन्होंने पुकारा। हाँ, तो ये अल्लाह के अलावा जो पुकारा गया है अल्लाह के बंदों को, तो नहीं, ये तो दलील आ गई ना आपके पास, हदीस आ गई ना। जब दलील आ गई, यानी अल्लाह के से मांगने की दलील वो नहीं है हमारे पास। तो कब्र वाले से मांगा, कब्र वाले से थोड़ी ना मांगा जाता है, कब्र वाले की तरफ इतलाक किया जाता है, लेकिन उसके पीछे जो जाती मदद जो हकीकी होती है, आपने ये हकीकी मदद जो होती है, देखो अगर ये चीज होती ना तो नबी अलैहिस्सलाम पहले कहते कि क्योंकि आपसे अफजल कौन है, आप मुझे ये बताओ बुखारी में मांगो, क्योंकि फरिश्ते तो मौजूद है ना। आप मुझे ये बताओ कि मरने के बाद में क्या हकीकतें खत्म हो जाती हैं? हाँ, मरने के बाद समझो हकीकतें खत्म हो जाती हैं क्या? मरने के बाद विसाल होने के बाद में जो बंदे की जो सिफते विलायत होती है, सिफते विलायत जो होती है वो खत्म हो जाती है क्या? वो आपको साबित करने के मौजूद आप पहले मुझे ये दीजिए कि विसाल के बाद क्या बंदे की जो सिफते विलायत होती है वली की, वो विलायत वो खत्म हो जाती है क्या? हाँ, वो खत्म से मुराद ये है कि उसके साथ चली गई। वो किसके साथ चली गई? वली के साथ ही, मतलब सिफत खत्म हो गई, वो चली गई वली के साथ ही। अब फैसला अल्लाह जो भी करेगा वो अल्लाह के हुजूर, वो जन्नत में है जो भी है,
باقی یہ نہیں ہے کہ وہ کچھ کر سکتے ہیں. اچھا یہ اصول آپ نے کہاں سے گڑا ہے کہ اگر کوئی شخص زندہ ہے, مطلب اگر یہ آپ نے کہاں سے لیا ہے کہ ایک شخص اگر زندہ ہے, ایک شخص موجود ہے, پہلے سن تو لو, یہ اصول کہاں سے نکالا ہے کہ ایک شخص زندہ ہے تو اس سے اگر مدد لیں گے ٹھیک ہے تو وہ تو جائز ہو جائے گا, لیکن اگر فوت ہو گیا ہے, فوت شدہ سے اگر کوئی استغاثہ کرتا ہے تو وہ ناجائز ہو جائے گا. تو ناجائز کا اطلاق جو ہے, آپ مجھے یہ بتائیے اس کی نوعیت کیسے کر کے بدل جاتی ہے؟ ہاں وہی میں بدل کیوں جاتی ہے؟ ہاں بتائیے. دیکھیے جب اب میں سیدھا مثال دوں گا نبی علیہ السلام سے, کیونکہ ہمارے پاس دلیل وہی ہے. ہاں بتائیے. اب جب صحابہ اکرام ہر مسئلہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں لے جاتے تھے ٹھیک ہے, لیکن جیسے ہی بعد وفات ہوئی تو ہر فیصلہ وہ خود ہی کرنے لگے. مثلا سب سے پہلے ہوا خلافت کا مسئلہ, کوئی مدد نہیں لی گئی رسول اللہ سے ٹھیک ہے. بی بی فاطمہ فدق کا مسئلہ ہوا, وہ تو بیٹی تھی, سوچنے والی بات ہے, بیٹی تھی, کوئی مدد نہیں لی گئی. ابو بکر صدیق سے ناراض ہو گئی, نہ ابو بکر صدیق نے وہاں مدد کے لیے گزار کی رسول اللہ کے پاس ٹھیک ہے, نہ بی بی فاطمہ نے ٹھیک ہے. اب آ جاؤ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس, پلوائیوں نے گھیر لیا, لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو کوئی نہیں پکارا, وہ ان کو سمجھاتے رہے, جو بھی تھا سمجھاتے رہے. مولا علی بھی موجود تھے, مولا علی بھی آپس سری میں حضرت عثمان سے باتیں کرتے رہے, لیکن کسی کے بہم میں دماغ میں بھی نہیں آئی کہ رسول اللہ سے یہی بات کر لے تاکہ یہ بلوائی کو حق راستہ دکھ جائے. یہ تو شہید صحابہ تھے نا جتنے بھی تھے. پھر آ جاؤ اما عائشہ پہ چلو. اما عائشہ جو جب سب سے کہتے ہیں نا محبوب, حضرت خدیجہ کے بعد جو محبوب بیوی تھی وہ یہی تھی, اور حضور کی آپ مجھے یہ بتائیں, اب مجھے آپ یہ بتائیں, سن لو میں تمہیں اتنی ساری مثالیں دوں گا. ہاں مثالیں آپ دیں گے, اس پہ یہ مثالیں آپ کی دلیل بنی نہیں رہی ہیں. یہی دلیل ہے, یہ اصول کہیں پر ہے ہی نہیں کہ کسی کام کا نہ کرنا, کسی کام کا نہ کرنا اس کے منع ہونے کی دلیل نہیں ہوتی ہے. کسی کام کا نہ کرنا اس کے منع ہونے کی دلیل نہیں ہوتی ہے. اس کو دنیاوی مثال سے آپ سمجھ لو کہ اگر آپ چائے نہیں پی رہے ہو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چائے جو ہے وہ منع ہو گئی. یہ صحابہ اکرام نے اگر کوئی کام نہیں کیا ہے, سمجھ رہے ہیں بات کو, وہ کام اگر بعد والے نہیں کرتے ہیں اس کے منع ہونے کی دلیل نہیں ہوتی ہے. کسی کام کا نہ کرنا اس کے منع ہونے کی دلیل نہیں ہوتی ہے. یہی صحیح بخاری میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب یہ بات رکھی تھی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, قرآن کو جمع کرنے کی بات جب آئی تھی تو ابو بکر صدیق نے کیا کہا تھا کہ تم وہ کام مجھے بتا رہے ہو, وہ کام کرنے کے لیے کہہ رہے ہو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. بالکل وہی اصول جو آپ جو اصول بیان کر رہے ہیں وہی. ابھی رکو تو میری سن لو, میں نے آپ کی بات پوری سنی. ابو بکر صدیق نے یہ کہا عمر فاروق اعظم سے کہ تم مجھے وہ کام کرنے کو کہہ رہے ہو جو حضور نے نہیں کیا. ٹھیک ہے, تو عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ہاں کام بے شک نہیں کیا, کام حضور نے نہیں کیا, لیکن واللہ خیر یہ کام ہے خیر کا, ہے نا. تو ہم صرف ان لفظوں پہ دیکھیں کہ جو بات آپ کہہ رہے ہو کہ جو حضور نے نہیں کیا, تو ابو بکر صدیق نے بھی یہ کہا تھا کہ حضور نے نہیں کیا تو ہم کیسے کر سکتے ہیں. تو وہی دلیل آپ پکڑ رہے ہو. تو یہ دلیل ہے ہی نہیں کہ کسی کام کو نہ کرنا اس کے منع ہونے کی دلیل نہیں ہوتی. اگر آپ اصول مانو گے تو پھر فتوی صحابہ اکرام پہ جائیں گے. ہاں اب میں نے کیا کہا. دوسری چیز میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ بزرگوں کی طرف جا رہے ہو. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6502 ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے میرے کسی ولی سے بغض رکھا تو اللہ کا اس کے لیے اعلان جنگ ہے. کیونکہ بندہ جب فرض نماز کے بعد نفلی عبادت کرتا ہے تو اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے. پھر اللہ اس کی آنکھ بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے, اللہ اس کا ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ پکڑتا ہے, اس کے کان بن جاتا ہے جس سے وہ سنتا ہے, اور پھر اللہ سے جب وہ مانگتا ہے بے شک تو اللہ اس کو عطا کرتا ہے. یعنی اللہ کی بارگاہ میں اگر وہ کوئی خواہش ظاہر کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتا ہے. اب اس کی تشریح میں جو ہمارے اسلاف ہیں, جو ہمارے علماء ہیں, انہوں نے کیا فرمایا کہ ہاتھ بننے سے مراد کیا ہے, آنکھ بننے سے مراد کیا ہے. یعنی اس کی آنکھ جو ہے اللہ اس کی آنکھ بن جاتا ہے. اس سے مراد کیا لے رہے ہیں آپ؟ علماء نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اس کے لیے جو دیکھنا ہوتا ہے نا, کہ اس کی نظر پھر وہاں تک پہنچتی ہے جہاں تک عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے. اس کا پکڑنا پھر ایسا ہو جاتا ہے, اس کی پکڑ
کہ جو عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے. یہ اس کی تشریح میں حدیث، اس کی تشریح میں فرمایا فتح الباری پڑھ لیں آپ امام حجر عسقلانی وغیرہ کی، جن نے شرح کی ہے صحیح بخاری کی. تو اب کہنے کا مقصد یہ ہے. دوسری چیز آپ جو کہہ رہے تھے کہ مرنے کے بعد، تو میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں کہ اس چیز کو بغور سمجھو کہ آپ یہ بتاؤ کہ کسی گنہگار شخص کو، کسی گنہگار شخص کا نہ تو کبھی وسیلہ لیا گیا، نہ کسی کو پکارا گیا. کیوں نہیں پکارا گیا؟ کیونکہ وہ بھی گنہگار شخص ہے، اس کے اعمال ٹھیک نہیں ہے، اعمال نیک نہیں ہے نا، اسی لیے تو نہیں پکارا گیا، نہ اس کا وسیلہ لیا گیا. اب جس کا وسیلہ لیا جاتا ہے یا جس کو پکارا جاتا ہے اس کے اعمال نیک ہوتے ہیں، اس وجہ سے پکارا جاتا ہے، اس کے اعمال کی وجہ سے نا، کہ اس کے جو اعمال ہیں وہ نیک ہیں، اس لیے پکارا جا رہا ہے. اب اگر وہ بندہ فوت ہو جاتا ہے لیکن اعمال میں نہیں مرتے ہیں، اس کے جو صفت جس وجہ سے اس کو پکارا جا رہا تھا وہ صفت برقرار ہے، وہ نہیں مری ہے. اس پہ درجنوں حدیث، اس پہ درجنوں بخاری مسلم سے میں حدیث دے سکتا ہوں. بخاری شریف میں حدیث ہے اعمال مرتے نہیں ہیں. اچھا ہاں، بخاری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد میں جب صحابہ شہید ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس کو زیادہ قرآن یاد ہے، حفظ ہے، اس کو آگے دفن کرو. اس سے کم علم والا جو ہے اس کو کم پیچھے، اس کو پیچھے دفن کرو. اس سے کم جو علم والا ہے اس کو پیچھے. یعنی پتہ یہ چلا کہ اعمال جو ہے، جو اس کی صفت ہے وہ مرتی نہیں ہے، وہ برقرار رہتی مرنے کے بعد بھی. اور ہم پہلے بھی صفت کی وجہ سے ہی وسیلہ لے رہے تھے جب وہ زندہ تھا، اس کے اعمال کی وجہ سے تو وسیلہ لے رہے تھے نا، یا اس کو پکار رہے تھے. اور بعد مرنے کے بعد بھی اس کے اعمال تو زندہ ہیں، اعمال نہیں مرے ہیں. تو آج بھی اگر اعمال کی وجہ سے ہی پکارا جا رہا ہے، ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ حقیقتاً جو مدد ہوتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوتی ہے. اطلاق جو ہوتا ہے کسی بزرگ کی طرف اگر کوئی کر رہا ہے تو خالی اطلاق کر رہا ہے، مدد اللہ کی ہوتی ہے. اطلاق کرنے سے، اچھا آپ مجھے ایک کوشچن کا آنسر دیں. اگر کوئی شخص ایکس بائی زیڈ یہ عقیدہ رکھتا ہے کسی بے جان چیز سے، کسی پیڑ سے، کسی پتھر سے، کسی بے جان چیز سے، سجی نرجیب جو چیز ہے، اس سے اگر یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اس سے مجھے شفا مل جائے گی، تو اس کا یہ عقیدہ رکھنا کیسا ہے؟ بتائیں. غلط ہے، غلط ہے. حکم کیا لگے گا اس بندے پہ اگر کوئی شخص ایسا عقیدہ رکھتا ہے کہ بے جان چیز کوئی پتھر ہے، کوئی پیڑ ہے، یا کوئی نرجیب چیز ہے، بے جان چیز، اگر وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اس سے مجھے شفا مل جائے گی، تو اگر اس کا یقین ہے کہ اللہ مجھے شفا دے گا، یعنی اس دوائی سے یا اس پیڑ کی جڑ کھانے سے یا پیڑ کے پتے کھانے سے مجھے اللہ شفا دے دے گا. دوائی کا تو حکم دیا ہے، وہ تو دوائی کا تو حکم دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دوا کا حکم دیا ہے، وہ تو چھوڑ دو، اس کا تو حکم مل گیا. لیکن دوا کے علاوہ کسی ایسی نرجیب چیز سے جو پیڑ پتھر اور جو نباتات جو ہیں، اس سے میں بتا رہا ہوں آپ کو، ان چیزوں سے اگر کوئی ایسا عقیدہ رکھے جس کا حکم بھی نہیں ہے، اس کے لیے اگر کوئی عقیدہ رکھے کہ اس چیز سے مجھے جو ہے شفا مل جائے گی، تو اس کا یہ عقیدہ رکھنا کیا ہے؟ غلط ہے وہ تو عقیدہ. تو اس کا حکم کیا لگے گا؟ اب حکم تو مفتی صاحب لگائیں گے، ہم کہاں سے لگائیں گے؟ تو آپ کی نظر میں یہ عقیدہ جو ہے وہ ناجائز ہے؟ ہاں ناجائز ہے. تو پھر آپ سورہ یوسف اٹھا کے دیکھیں، سورہ یوسف میں قمیض بے جان ہے. یعقوب علیہ السلام نے قمیض کو اس نیت سے اٹھایا کہ اس قمیض سے جو ہے مجھے شفا ملے گی، میری آنکھوں کی روشنی آ جائے گی. تو پھر یعقوب علیہ السلام نے تو ناجائز کام کر دیا اللہ کے پیغمبر. کون سے جی جو دیکھو ایک چیز میں بتاؤں تمہیں، اگر وہ چیز جو چیز نبی یہ پیغمبر کی ذات سے جڑی ہوئی ہے نا، اب بھائی بس یہیں پہ تو میں آپ کو لے کے آنا چاہ رہا تھا. کیوں اٹھائی وہ قمیض تو میں جانتی ہوں اٹھائی اس لیے کیونکہ اس کی جو جی بعد وفات اگر وہ عصا موسیٰ علیہ السلام کا عصا بھی جب کام کرتا تھا، میں موسیٰ علیہ السلام ہوتا تھا ادھر میں بات، یعنی کہ وہ کپڑا بھی جب ایک حوالہ پیش کرو آپ سعادت بھائی، ایک حوالہ پیش کرو کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب بھی ایسا پھینکا ہو اپنا، نہیں جب کام کرتا تھا جب اللہ کی مرضی ہوتی تھی، یعنی کپڑا بھی ایک. ہاں آپ یہ کہاں سے لے رہے ہو کہ جب اللہ کا حکم ہوتا تھا تبھی کام کرتا تھا؟ آپ مجھے ایک حوالہ دو کہ موسیٰ علیہ السلام کبھی لاٹھی پھینکی ہو، وہ ایسا جو ہے وہ سانپ نہ بناؤ. ایسا جب تھا نا موسیٰ علیہ السلام تو ہمیشہ رہتا تھا. اچھا ایک حوالہ دو. اب ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ یہ کہاں سے لے رہے ہو کہ جب اللہ تعالیٰ چاہتا تھا تبھی وہ کام کرتا تھا ورنہ کام نہیں کرتا تھا؟ آپ حوالہ تو دو کہ کب کام نہیں کیا اس عصا نے. آپ جو موسیٰ علیہ السلام کی وہ جو ہے واقعہ، اس عصے نے کام کب نہیں کیا؟ میں نے وہ موسیٰ علیہ السلام خود ڈر گئے جب وہ اژدہا بنا. میں کام یہ کہہ ہماری بات جو ہو رہی ہے وہ اس بات پہ ہو رہی ہے کہ کام کب نہیں کیا عصا نے، یہ بتائیے مجھے آپ.
جی دیکھو ایک چیز میں تمہیں آپ جو یہ کہہ رہے ہو، اچھا دوسری چیز مجھے آپ ادھر آ گئے، آپ مجھے اس کا جواب دو. آپ نے جو یہ کہا کہ کوئی شخص اگر ایسا عقیدہ رکھتا ہے کہ فلاں چیز سے مجھے شفا مل جائے گی، وہ ناجائز ہوتا ہے. تو یعقوب علیہ السلام نے جو یعقوب علیہ السلام نے جو یعقوب علیہ السلام نے حکم ہو رہا ہے نا، پیغمبر اگر وہ کپڑا پیغمبر دے رہا ہے اس سے شفا ہو رہی ہے تو وہ پیغمبر اللہ کی اس سے شفا دے دے گا اللہ. لیکن اگر ہم یہ تعلیم دیتے پیغمبر کیا جو ہے ایسی چیز کی تعلیم دیتے رہے، پیغمبر ایسی ناجائز چیز کی تعلیم دیتے رہے. اچھا تو مجھے یہ بتا یار یہ کیا بات ہوئی، پیغمبر ایسی تعلیم کیوں دے رہے ہیں؟ پیغمبر ایسی تعلیم کیوں دے رہے ہیں؟ اچھا یہ بتاؤ، پیغمبر مستجابات دعا ہوتے ہیں، اگر پیغمبر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دے تو اللہ ان کی دعائیں رد نہیں کرتا ہے. ان کو پیغمبروں کو سب سے بڑھیا توحید، سب سے زیادہ توحید پتا تھی نا، ان کو پتا تھی اگر میں اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دوں گا، جلیل و قدر نبی ہیں یعقوب علیہ السلام، ان کو پتا نہیں تھا کہ میں اگر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاؤں گا تو شفا دینے والا اللہ ہی ہے، تو میں اگر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دوں تو اللہ میری آنکھیں لوٹا دے گا. تو پھر یہ کیا ہے؟ یعقوب علیہ السلام کو ٹوکنا چاہیے تھا کہ بھائی یہ مجھے بے جان چیز جو اپنی دے رہے ہو آپ، بھائی میں تو اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاؤں گا تو اللہ میری آنکھیں لوٹا دے گا، میں یہ کیا جو ہے ناجائز کا دروازہ کھول دوں اپنی امت کے لیے؟ کمیزوں سے صفائیں مل رہی ہیں بھائی، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ کیوں نہیں اٹھائے، کیوں نہیں مانگا؟ اب جواب دو نا. ارے بھائی، ارے ابھی جو آپ کہہ رہے تھے کہ بھائی صحابہ نے نہیں کیا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ کیوں نہیں اٹھائے؟ کمیز اٹھا کے کیوں رکھی بھائی اپنی آنکھوں سے لگا دی؟ تو ہم تو اس چیز کو مانتے ہیں نا کہ کمیز اگر رسول اللہ کی بھی ہے تو ہمیں تو شفا ملے گی اس سے. کیوں؟ بے جان ہے وہ تو نا، بے جان. ارے تو دوائی بھی نہیں ہے وہ، چلو کوئی دوائی دے دی ہوتی، کوئی سیرپ، کوئی ایسا ڈراپ دے دیا ہوتا کہ بھائی آنکھوں میں ڈال لینا، چلو اس چیز کو تو ہم مان لیتے. لیکن یہ ایک بے جان چیز کمیز کو اس کو دے دیا، کمیز اٹھا کے ایک وقت کا پیغمبر اپنی آنکھوں سے لگا رہا ہے، اس نیت سے لگا رہا ہے کہ اس سے مجھے شفا ملے گی یقیناً. تو وہ وہاں پر پھر وہ ناجائز کیوں نہیں ہوا؟ آج اگر کوئی اللہ کے ولی، اگر آج کوئی اللہ کی ولی کی کسی چیز کا یہ عقیدہ رکھتے ہوئے کہ اللہ کا ولی ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے، اس کے کسی تبرکات کو اگر اپنی آنکھوں سے لگا لے تو لوگ کہتے ہیں جی ناجائز کر دیا. تو ولی میں اور پیغمبر میں فرق ہے نا میرے بھائی. ولی کے اللہ کا قرب، ولی کو اللہ کا قرب حاصل نہیں ہوتا. ولی میں بتاتا ہوں، ولی کی طاقت بتاؤں، ولی کی سنن نسائی اٹھاؤ. اب میں ولی کی طاقت بتاؤں گا، سنن نسائی اٹھاؤ. سنن نسائی کی حدیث نمبر غالباً 5037 ہے، میں بھیج دوں گا آپ کو، ذہن میں نمبر یاد نہیں ہے مجھے، غالباً 5037 یا 27 نمبر ہے. اللہ تعالیٰ میدان محشر کا ذکر کیا ہے اس حدیث میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمام حساب کتاب جب ہو جائے گا تو جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو جہنم میں پہنچ گئے ہوں گے، تو اللہ کا ایک ولی، اللہ کا ایک مومن بندہ کھڑا ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کے سامنے، اور حدیث میں الفاظ ہیں کہ مجادلہ کرے گا وہ اللہ تعالیٰ. تب مجادلہ کا جو ترجمہ جو کیا ہے اہل حدیث نے، اس کا انہوں نے لیا ہے کہ جھگڑا کرے گا، اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کرے گا. انہوں نے لکھا ہے اسلام 360 وغیرہ میں، آپ دیکھ لینا. لیکن بریلی بھی علماء نے ترجمہ اس کا یہ کیا ہے کہ ضد کرے گا. اب مجادلہ کا اصل ترجمہ آپ لغت اٹھا کے دیکھ لینا کیا ہوتا ہے، القاموس وغیرہ اٹھا کے دیکھ لینا، وہ اصل ترجمہ تو میں کر ہی نہیں رہا ہوں کہ کیا ہوتا ہے. تو وہ ایک ولی اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے مجادلہ کرے گا، ٹھیک ہے. وہ کیا کہے گا؟ وہ یہ کہے گا کہ یہ اللہ، یہ بندے جو تم نے جہنم میں ڈال دیے، یہ جو بندے جہنم میں چلے گئے، یہ اللہ یہ جہنم میں جائے ہمیں گوارا نہیں ہے. تو ان بندوں پہ جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہوگی، اس میں حدیث میں الفاظ ہیں کہ بعض لوگوں کو گٹوں تک آگ نے پکڑ لیا ہوگا، بعض کو گھٹنوں تک آگ نے پکڑ لیا ہوگا ان کو جہنم کی. تو وہ ولی کھڑا ہو جائے گا ایک مومن بندہ اللہ کا کہ اللہ ہمیں گوارا نہیں ہے کہ یہ جائیں جہنم میں، اور یہ جنت میں جائیں گے ہمارے ساتھ میں، ہمارے ساتھ دنیا میں جو ہے نیک عمل کرتے رہیں، یہ روزہ ہمارے ساتھ رکھتے رہے ہیں، حج ہمارے ساتھ کرتے رہے ہیں، اللہ نمازیں ہمارے ساتھ پڑھتے رہیں، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جاؤ جن کو پہچانتے ہو نکال لاؤ. یہ کیا ہے؟ ولی کی طاقت ہے. ہم نے کب انکار کیا؟ ولی کی طاقت 6502 نمبر جو حدیث میں نے آپ کو بتائی. تو میں یہ کہہ رہا ہوں جس بندے کو اللہ کا قرب میسر ہے، اور جو جس کے دل میں اگر کوئی خواہش آ جاتی ہے، اللہ کہہ رہا ہے میں اس کی دعائیں رد ہی نہیں کرتا ہوں، سمجھ رہے ہو؟ تو اس بندے سے اگر کوئی نسبت رکھتا ہے تو پھر اس کو آپ ناجائز کیوں کہہ دیتے ہو؟
نہیں 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 نہیں، بات تو یہاں مدد مانگنے تو ہو رہی ہے نا، مدد کیسے کرتے ہیں یا غوث مدد یا علی مدد، یہ مدد کی بات ہو رہی ہے۔ اطلاق صرف غوث پاک کی طرف ہوتا ہے، مدد اللہ کرتا ہے۔ اس پہ مثال میں دے دوں، میں بتا دوں اس کو مثال میں وہ بھی دے دوں۔ اطلاق صرف غوث پاک کی طرف ہوتا ہے لیکن مدد اللہ کرتا ہے۔ اطلاق پتہ ہے کیا، جیسا عیسیٰ علیہ السلام ہے، عیسیٰ علیہ السلام سورہ غالباً بقرہ ہے یعنی مریم ہے، میں ریفرنس بھیج دوں گا آپ کو۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ میں مٹی کا ایک پرندہ بناتا ہوں، ٹھیک ہے، میں مٹی کا پرندہ بناتا ہوں، انی اخلقو کا الفاظ ہیں اس میں کہ میں پیدا کرتا ہوں، میں بناتا ہوں، یا جو بھی معنی آپ کر لیں اس کا۔ دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں پیدا کرتا ہوں، ٹھیک ہے، ہر چیز کو میں نے پیدا کیا۔ یہاں پر اطلاق اپنی طرف کر رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کہ میں پیدا کرتا ہوں، ٹھیک ہے، فخوفی، اور اس میں پھونک مارتا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں پھونک مارنا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ میں پھونکتا ہوں، میں پھونک مارتا ہوں۔ وہاں پر اپنی طرف اطلاق کر رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام نے کہ میں پھونکتا ہوں، تو وہ سچ مچ کا پرندہ بن جاتا ہے۔ تو یہاں پر جو اطلاق ہو رہا ہے، اطلاق بظاہر جو اطلاق ہوا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی طرف کر دیا کہ میں پیدا کر رہا ہوں، میں پھونک مار رہا ہوں۔ تو اب جو اطلاق کرنے سے اگر فتویٰ لگاؤ گے آپ، بالکل وہیں پر اطلاق غوث پاک کی طرف اگر کوئی کر رہا ہے یا غوث المدد، اطلاق صرف کر رہا ہے، لیکن حقیقی مدد جو ہے اس کا عقیدہ یہ ہے کہ حقیقی مددگار جو ہے وہ اللہ ہی ہے، اگر اللہ نہ چاہے تو غوث پاک مدد نہیں کر پائیں گے۔ تو اطلاق سے کچھ نہیں ہوتا۔ ایسے ہی جب سورہ مریم آپ اٹھا، جبریل علیہ السلام جب آئے مریم علیہ السلام کے پاس میں، اور مریم علیہ السلام سے یہ کہا کہ میں آیا ہوں تمہیں تاکہ میں دوں تمہیں ایک ستھرا بیٹا، یہاں پر بھی اطلاق جبریل علیہ السلام نے اپنی طرف کر دیا کہ میں دینے آیا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اطلاق کرنے سے فتویٰ نہیں لگتا ہے کسی کی طرف، اس کی نوعیت دیکھی جاتی ہے۔ ہم نے کب فتویٰ لگا دیا؟ کسی بزرگ ولی پہ تو فتویٰ لگایا ہی نہیں، بزرگ ولی نہیں، کسی عام بندے پہ بھی نہیں لگا سکتے۔ پیغمبر جو ہے، پیغمبر علیہ السلام تو جو کہہ رہے ہیں وہ تو اللہ کے ریفرنس ہی کہہ رہا ہے نا، عام بندے پہ بھی نہیں لگا، عام بندے پہ بھی تو نہیں لگا سکتے۔ لیکن بات یہ ہو رہی ہے کہ بعد وفات، یہ تو جب حیات تھے جب ہو رہی ہے نا باتیں، بعد وفات کا میں نے آپ کو میٹر کلیئر کر دیا، حیات کا اور بعد وفات کا یا وصال کا، اس کا میٹر ہی کلیئر کر دیا، کیونکہ دعا جو استغاثہ کیا جاتا ہے یا وسیلہ لیا جاتا ہے وہ عمل کی وجہ سے لیا جاتا ہے، اعمال کی وجہ سے اعمال نہیں مرتے ہیں۔ بتانا ہے کہ بعد وفات پیغمبروں نے مدد کی نبی علیہ السلام کی۔ اچھا یہ بتاؤ، موسیٰ علیہ السلام، ٹھیک ہے، میں اس کی بھی دلیل دے دیتا ہوں، میں اس کی بھی دلیل مدد نہیں، میں تمہیں بتا رہا ہوں پیغمبروں، اس قرآن کی ایک آیت ہے جس کا مفہوم ہے پیغمبروں کہ جب میرا نبی جب دنیا میں آ جائے اور تو تمہیں اس کی مدد کرنی ہے۔ وہ مدد نہیں، میں وہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں بعد وصال کی، میں بعد وصال کی آپ میں بتا رہا ہوں، بعد وصال پیغمبروں نے مدد کی ہے، میں بتاؤں آپ کو۔ وہ موسیٰ علیہ السلام والی مت دینا، یہ مدد نہیں ہے۔ بدر میں مدد کے لیے کیوں نہیں آیا پیغمبر؟ میں وہ نہیں بتا رہا ہوں، پہلے سن تو لو۔ جی، غالباً صحیح مسلم کی حدیث ہے، بخاری میں بھی متفق علیہ حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج گئے، معراج تشریف لے گئے نا، یہ موسیٰ علیہ السلام نے 50 وقت کی نمازوں کو 5 وقت کا کروا دیا۔ ہاں وہ میں سمجھ رہا ہوں آپ کی بات، کس کی وجہ سے ہوئی، کس کی مدد سے ہوئی ہے یہ؟ نہیں کہ تو سب سے بڑا پہلو تو یہ آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے ان سے مدد نہیں مانگی ان کی قبر پہ جا کے، ٹھیک ہے، وہ موجود تھے سامنے۔ دوسرا سنو تو صحیح، دوسرا وصال ہو چکا تھا، سنو تو صحیح، 24,000 پیغمبر جتنے بھی تھے کم و بیش، ان کو امامت کرائی رسول اللہ نے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالی قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ اے نبی، جب یہ نبی تمہارے جب موجود آ جائے دنیا میں تو تمہیں اس کی مدد کرنی ہے، قرآن کہہ رہا، حکم دے رہا اللہ تعالیٰ ان کو۔ تو مجھے یہ بتاؤ، اگر آپ کا عقیدہ لیا جائے تو پھر ان کو پیغمبروں کے اوپر تو فرض ہے نبی کی مدد کرنا، تو اب یہ بدر میں، عہد میں، خندق میں پیغمبروں نے، موسیٰ علیہ السلام نے مدد کیوں نہیں کری؟ ابراہیم علیہ السلام نے کیوں مدد نہیں کری؟ کس کی؟ نبی علیہ السلام کی۔ تو یہ بھی کہیں پر آیت میں ہے گا کہ کب فلاں جگہ پہ مدد کرنی ہے یا نہیں، کب کرنی ہے، کب نہیں؟ کوئی ایسا آپ مجھے بتاؤ، قرآن میں ایسا کہیں پر ہے کہ فلاں جگہ پر کرنی ہے، فلاں جگہ پہ نہیں کرنی؟ جب آنا ہے اس کو مدد کی ضرورت ہے، اس کی تفسیر پڑھی ہے آپ نے؟
अरे वो छोड़ो, आपका अकीदे के मुताबिक मैं बता रहा हूँ कि आपके अकीदे के मुताबिक पैगम्बरों को आना चाहिए था कुरान की आयत के तहत। इसकी आयत की तफसीर पढ़ी आपने? फिर वही तफसीर। अरे और कुरान को अपने फहम पे समझोगे? अच्छा तो क्या कह रही तफसीर? कुरान को आप अपनी तफसीर से समझोगे, जो आपके दिमाग तफसीर कह रही है। क्या मुझे आयत नंबर बताओ, तफसीर पढ़ के मैं बताता हूँ आपको। आयत देखो मेरे ज़हन में नहीं है, बस मुझे तर्जुमा आयत नंबर बताना मुझे, और मुझे भेजना व्हाट्सएप पे, मैं इसकी तफसीर देख के बताऊंगा आपको कि इस आयत की तफसीर में क्या है। हाँ तो मैं यही कहता हूँ, आप जो जिंदा और मुर्दा की कैद जो लगा रहे हो, चलो आप वैसे ही बता दो, कुरान की आयत हो ना हो, पैगम्बरों को जब कह रहे हो आप मूसा अलैहिस्सलाम ने मदद करी, तो नबी अलैहिस्सलाम को चाहिए था पैगम्बरों की मदद लेते, बदर में जरूरी था ना। तो बदर में जरूरी तो अल्लाह से तो कहा कि अल्लाह ने कहा कि ठीक है मैं फरिश्ते भेज दूंगा, 1000 फरिश्ते भेजे बदर में। तो मैंने अभी आपको उसूल इतना मतलब तोते की तरह पढ़ के समझाया कि किसी शख्स का कोई काम ना करना उसके मना होने की दलील नहीं है। बाद वफात की बात हो रही है या हयात की बात ले लो, किसी शख्स का किसी काम को ना करना उसके मना होने की दलील नहीं है। अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मूसा अलैहिस्सलाम को नहीं पुकारा या अंबिया को नहीं पुकारा बदर के मकाम में, इसका मतलब ये नहीं मना हो गया वो काम। किसी काम को ना, अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान को जमा नहीं कराया तो क्या वो मना हो गया? जमा कोई कराता ही नहीं। अच्छा तो फिर तो ये उसूल पता है कि मैं अल्लाह ताला फरमा रहा है, उसूलों के हिसाब से तो आपने जो उसूल बनाया आपके उसूल के हिसाब से अय्यूब अलैहिस्सलाम के ऊपर फतवा लग रहा है। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि मेरा नबी बेहतरीन नमूना है, समझ रहे हो, आपकी जिंदगी में यानी हमारी जिंदगियों के लिए बेहतरीन नमूना है नबी अलैहिस्सलाम। यानी नमूना किसे कहते हैं? वो चीज जैसे वो है ना बनी हुई, उस तरह का आपको वो जो कर रहा है वो जो कर रहा है वैसा अमल तुम कर लो, बस तुम्हारे लिए कामयाबी है। अब नबी अलैहिस्सलाम कह रहा है कि मेरे और मेरे सहाबा का तरीका, अब इसमें ये इम्प्लाइड हो गया कि अब जो तमाम सारे वो काम जो नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किए हैं वही करते हैं। आपने कुरान जमा करने की बात कही तो वो सहाबा इकराम ने करा ना, मैंने ये कहा कि मेरे और मेरे सहाबा का तरीका, तो वो सहाबा का तरीका आ गया ना, सहाबा इकराम ने जमा किया ना कुरान को, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है, क्योंकि हमें तो सहाबा इकराम के पीछे चलना है। और सहाबा इकराम के बाद में जो काम ताबईन ने किए, सहाबा इकराम के बाद जो ताबईन ने काम किए, सुनो तो सही, अगर इतनी जंगें हो गई, इतने सहाबा शहीद हो गए, तो मेरा तो मुतालबा ये है कि नबी अलैहिस्सलाम अगर मदद बाद वफात करते हैं तो मुझे बताओ, अगर किसी हम गैर मुस्लिम को कहेंगे तो वो क्या कहेंगे कि यार मदद करने के काबिल मतलब नज़र हुजूर थे, लेकिन हाँ वो मदद नहीं करी। मुझे बताओ अब ये कितना बड़ा नबी अलैहिस्सलाम पे बहतान बांध दिया। जब अल्लाह के नबी जो होते हैं, अल्लाह के पैगंबर जो होते हैं, अल्लाह के पैगंबर जो होते हैं वो बाज़ जगह पे मौजज़ा दिखाता है। अल्लाह का पैगंबर जो होता है बाज़ जगह पे मौजज़ा दिखाता है, बाज़ जगह उसे सब्र की तलकीन होती है तो वो सब्र करता है। नहीं जहाँ पर सब्र करना, ताइफ के मैदान में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पे पत्थर बरसाए गए। हालांकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अगर चाहते तो दोनों पहाड़ियों के बीच में ताइफ को पिचल दिया जाता। समझ रहे हो, वहां पर सब्र की तलकीन थी, जहां पर सब्र की तलकीन होती वहां सब्र किया जाता है। सब्र करके भी दिखाता है अल्लाह का पैगंबर, जहां मौजज़ा दिखाना है वहां मौजज़ा दिखाता है, जहां जिहाद करना होता है वहां जिहाद करता है, हर काम करके दिखाता है अल्लाह का पैगंबर जो होता है। तो इस चीज को आप दलील क्यों पकड़ रहे हो? मैं तो आपसे ये मुतालबा कर रहा हूँ। अच्छा आप मुझे बताओ, आपके उसूल के एतबार से तो आप जो उसूल ये कायम करे हुए हो कि भाई नाजायज हो जाता है वो काम जो ऐसी चीज से मांग लिया जाए जो बेजान होती है, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ तुमसे, याकूब अलैहिस्सलाम ने वो बेजान कमीज उठा के जो है वो आंखों से लगा ली, जबकि याकूब अलैहिस्सलाम जानते थे कि मैं अगर अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाऊंगा पैगंबर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ही हुक्म देता है, तो ये नोयत कैसे बदल जाती है? आप ये बताओ, शराब अगर मुझ पे हराम है, मेरे लिए नाजायज है शराब, तो वो पैगंबर के लिए जायज है? हाँ तो बता दो, अगर पियो आप मुझे बताओ ना, वही तो कह रहा हूं, अगर शराब मेरे लिए नाजायज है, अगर मेरे लिए नाजायज है तो पैगंबर के लिए तो नाजायज है, पैगंबर के लिए तो जायज हो जाएगी। तो आप जो बता रहे हो कि ये काम नाजायज है, बेजान चीज से ऐसी नियत रखना है, ताकीदा रखना है कि उससे शिफा मिल जाए, कहाँ पर हुक्म था? अल्लाह का कहाँ पर हुक्म था बताओ मुझे कि कमीज वाली से ना? अरे मेरे भाई, अगर किसी चीज का हुक्म ना मिलना उसके मना होने की दलील नहीं है। नहीं देखो, आप मेरे भाई बना रहे हो मुझे, फिर हुक्म लगाओ, सारे यहीं पर क्यों लगते हैं? अभी आपने खुद ही कबूल किया
वो काम नाजायज हो जाता है अगर ऐसी अकीदत रखो किसी भी बेजान चीज से। आपने तस्लीम किया या नहीं किया? तस्लीम किया कि वो हम अपने दुनिया वालों के लोगों पे अगर वो एक्सप्लेन करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। हम वहीं से तो दीन पकड़ेंगे, कुरान और हदीस तो ये हमारे लिए। वो कपड़ा दे दो किसका है? कुरान और हदीस से उसूल नहीं निकालने हमें। इसका मतलब ये थोड़ी मैं गुलाम से हमें जाल का कपड़ा लेके कहती हूँ शिफा मिल रही है मुझे। मैंने तो उस चीज को मना कर दिया कि कोई गुनाहगार बंदा है, हम तो तस्लीम करते हैं। आप अब इसमें आवाम खुद फैसला कर लेगी कि कौन सही है कौन गलत है इंशाल्लाह। लेकिन ये चीज मुझे आप अभी तक राय नहीं दिए, ना तो नबी अलैहिस्सलाम की किसी पैगंबर से मदद से अगर किसी काम को ना करना उसके मना होने की दलील नहीं है, ये मैंने बताया आपको नहीं बताया? कितने दलाइल दूं? नहीं अगर कोई काम पैगंबर ने नहीं, अगर कोई काम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया तो वो क्या मना हो जाएगा? आप मुझे बताओ भैंस की कुर्बानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी? आप मुझे बताओ। का जो मसला है ना, आप मुझे आप ये बताओ भैंस की कुर्बानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की, सहाबा ने की? आप मुझे दिखाओ, अभी दिखाओ, अब दिखाओ मुझे, अब दिखाओ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बानी नहीं करूंगा तो वो क्या, वो माज़अल्लाह के वो मुझे अल्लाह बख्शेगा नहीं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भैंस की कुर्बानी नहीं की, सहाबा ने नहीं की, आप क्यों करते हो मुझे बताओ? नहीं ये चीज जवाब दो ना। आप ये कह रहे हैं जो काम नबी ने नहीं किया, जो काम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया, सहाबा ने नहीं किया, वो काम नाजायज हो जाएगा। तो मुझे बताओ ये काम नाजायज हो जाएगा फिर तो कुर्बानी करना। कल से नमाज 4 टाइम की जगह 6 टाइम की पढ़ लूंगा, 5 टाइम की जगह 6 टाइम। नमाज तो हो नहीं रही, उस टॉपिक पे अगर बात करना चाहो उस पर भी करूंगा। आप मुझे ये कहो, आपने ये उसूल मुझे बताया कि जो काम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सहाबा नहीं करते हैं वो काम नाजायज हो जाता है। तो ये जो भैंस की कुर्बानी जो तुम लोग करते हो, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है, ये सहाबा ने की है, तो ये तो नाजायज हो जाना चाहिए। बात अकीदे की चल रही है, भैंस की कुर्बानी अकीदे में थोड़ी शामिल है। अकीदे में है क्या? आपने जो उसूल कायम किया, आपने ये कहा कि जो काम सहाबा ने नहीं किया, आपने ये कहा क्लियर है आपने अकीदे में, दीन में। तो जो दीन नहीं है कुर्बानी करना, जो दीन नहीं है, ये हुक्म नहीं है इसका, है ना? तो कुर्बानी, हाँ आप मुझे बताओ, अकीदे का मसला है ना। दीन मेरे भाई, ये दीन नहीं है, कुर्बानी करना दीन नहीं है। अरे यार, कुर्बानी का हुक्म कुरान में है, पत्थर कुरान में है ना, इन्ना आतीना कल कौसर। अरे रब्बी का हटाना दीन है ना। आप मुझे ये पत्थर हटाना दीन है ना। रास्ते का पत्थर हटाना क्या है? फर्ज है, वाजिब है, मुस्ताहब है, सुन्नत है, क्या है? लेकिन मुझे बताओ ये तो मुझे बताओ ये क्या है? ये क्या है बताओ? मुबाह है, फर्ज है, मुस्ताहब है, क्या? आप मुझे ये बताओ ये क्या है? किस हुक्म में? वाजिब है, वाजिब है, हटाने पे नेकी मिल रही है ना आपको। ये है क्या ये बताओ? हाँ, तो ऐसे ही जो तुम पूछ रहे हो ना, ऐसे मैं कह रहा हूँ कि भैंस का हम फर्ज, वाजिब, मुस्ताहब क्या समझते हो? कुर्बानी करना तो वाजिब है। आप मुझे कुर्बानी तो वाजिब है, भैंस की जब बात आई है कुर्बानी वाजिब। आप मुझे बताओ कि भैंस की कुर्बानी साहबा इकराम ने या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है क्या? तुम किसकी करते हो? घोड़े की करते हो, किसकी करते हो? अकीदे की करते हो। अरे मेरे भाई, तो उसूल जो तुमने कायम कर रखा है उस उसूल पे कायम रहो ना। अकीदे पे तो सारा सब कुछ कि आप हम अगर जिद पे क्यों अड़ जाते हो? जिद पे क्यों अड़ जाते हो? वो शमी भाई जिद नहीं है, से थोड़ी काम चलता है। ये इतना बड़ा मसला है, ये आप इसको छोटा समझ रहे हो। आप चलो आवाम खुद ही फैसला कर लेगी, सुन लेना। हाँ।